بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ القرآن۔ جو انسان کو بچاتا ہے وہ احسان کرتا ہے، وہ محسن انسانیت کہلاتا ہے۔ سائنسٹسٹ کسی بھی بیماری پر ریسرچ کرتا ہے اور اگر وہ بیماری کے حوالے سے اپنی میڈیسن کو پیٹنٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سائنسٹسٹ انسانیت کو بیماری سے بچاتا ہے اور محسن انسانیت کا رول نبھاتا ہے۔ بقول عبدالستار ایدی، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے۔ سائنسٹسٹ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تمام انسانیت کا محسن شمار ہوتا ہے اور تمام انسانیت اس محسن کا احترام کرتی ہے اور اسے سیلیوٹ پیش کرتی ہے کیونکہ انسانیت بذات خود سب سے بڑا مذہب ہوتی ہے۔ نپولین جیسا جرنیل بھی ایسے محسن کا احترام کرتا ہے۔ ایک رات نپولین اپنی ملکہ کے کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ بیٹھی خط پڑھ رہی تھی۔ کس کا خط ہے؟ نپولین نے پوچھا۔ ملکہ نے خط اس کی طرف بڑھایا، کہا ڈاکٹر ایڈورڈ کا۔ اس نے آپ سے درخواست کی ہے کہ انگریز قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ نپولین نے ہنکارا بھرا اور کچھ دیر سوچ کر کہا ڈاکٹر ایڈورڈ نے دنیا پر بڑا احسان کیا ہے، اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ دوسرے دن انگریز قیدی رہا کر دیے گئے۔ نپولین جیسا جرنیل بھی اس سائنسٹسٹ کی اس محسن انسانیت کی قدر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر ایڈورڈ جینز کون ہے؟ واقعی ڈاکٹر جینز نے دنیا پر بڑا احسان کیا تھا۔ اس نے چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا اور لاکھوں آدمیوں کو ایک بھیانک اور موذی مرض سے بچا لیا۔ ایڈورڈ جینز انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایڈورڈ جینز انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ پادری تھا۔ ایڈورڈ بڑا ہوا تو شاعری کرنے لگا، مگر اس کا باپ چاہتا تھا کہ ہونہار ایڈورڈ ڈاکٹر بنے، چنانچہ اس نے اسے تعلیم کے لیے برسٹل شہر کے ایک ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ایک دن ایڈورڈ چیچک کی بیماری کا حال پڑھ رہا تھا کہ اس نے گاؤں کے بڑوں کی بات اسے یاد آ گئی۔ اس نے بچپن میں بڑے بڑوں سے سنا تھا کہ اگر کسی آدمی کو گاؤں کے تھن میں ہونے والی گو تھن سیتلا چیچک لگ جائے تو پھر اسے چیچک کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے سوچا بزرگوں کی اس بات میں تھوڑی بہت سچائی تو ضرور ہوگی، لہٰذا اس نے کھوج لگانی چاہیے۔ اس نے اپنے جاننے والے ڈاکٹروں سے اس پر بات چیت کی، مگر ہر شخص نے اس کی بات کا خوب مذاق بنایا کہ دیہات کے جاہل گنواروں کی باتوں کو سائنس سے کیا واسطہ۔ مگر جینز کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بزرگوں کی ایک تحقیق ہے۔ برسٹل سے فارغ ہو کر وہ لندن چلا گیا اور جان ہنٹر جیسے نامی گرامی ڈاکٹر کی زیر نگرانی اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا۔ وہیں ایڈورڈ کو معلوم ہوا کہ ایشیا کے بعض ممالک میں لوگ چیچک سے بچنے کے لیے چیچک کا تھوڑا سا مواد اپنے خون میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں چیچک تو نہیں نکلتی مگر ہلکی سی ضرور نکلتی ہے۔ یوں اسے یقین ہو گیا کہ چیچک کا مواد ہی انسانوں کو چیچک سے بچا سکتا ہے۔ ایڈورڈ نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا تو جان ہنٹر نے اسے مشورہ دیا کہ گاؤں واپس جا کر لوگوں کی خدمت کرے، وہیں مکتب کھولے اور فرصت کے اوقات میں چیچک پر تجربات بھی کرے۔ لندن میں تو گائے دیکھنے کو بھی نہ ملے گی، پھر تم اس کے تھن پر سیتلا کے جو دانے نکل آتے ہیں ان کی جانچ کیسے کر سکو گے؟ جینز ہنٹر کی بات سے قائل ہو کر گاؤں آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، دھن کا پکا ایڈورڈ برابر تجربات کرتا رہا۔ بالآخر 20 سال کی لگاتار محنت کے بعد اس نے چیچک کا انجیکشن تیار کر کے دم لیا۔ پہلے اس نے یہ
इंजेक्शन 8 साला एक बच्चे पर आजमाया जिसका बाप बाम जेम्स फिलिप्स था। एडवर्ड ने लड़के को गौथन शीतला के मवाद का इंजेक्शन दिया, फिर 1.5 माह बाद चीचक के मवाद का टीका दिया। इसके इन तजर्बात पर बड़ा शोर मचा। डॉक्टर जीन्स एक मासूम बच्चे की जिंदगी से खेल रहा है। डॉक्टर जीन्स गवारों की बातों में आकर साइंस की तौहीन कर रहा है। डॉक्टर जीन्स कुदरत के मामलात में दखल दे रहा है, वगैरह वगैरह। गर्ज चारों जानब से एतराजात की बुछार थी, मगर डॉक्टर को अपने तजर्बात पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि लड़के को चीचक हरगज नहीं निकल सकती, और इसकी पेशन गोई सच निकली। लड़के को चीचक नहीं निकली। डॉक्टर जेम्स ने अब एक ऐसे आदमी को चीचक के मवाद का इंजेक्शन दिया जिसको इससे पहले गौथन शीतला के मवाद का इंजेक्शन नहीं दिया गया था। इस आदमी को चीचक निकल आई। डॉक्टर जीन्स का तजर्बा कामयाब रहा। अब सारे मुल्क में एडवर्ड के इंजेक्शन की धूम मच गई। बरतानिया की पार्लियामेंट ने एडवर्ड को 20,000 पाउंड का इनाम दिया। ऑक्सफोर्ड ने इसे डॉक्टरी की एजाजी डिग्री अता की। इसकी शोहरत मुल्क से बाहर पहुंची तो रूस के बादशाह ने भी इसे अपने यहाँ मदऊ किया। तो याद रखिए कि साइंटिस्ट एक मोहसिन इंसानियत होता है।